ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه والمتعدمين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اور تیرے راستے میں مر مٹنا شہادت اسی کو کہتے ہیں. تیرے راستے میں مر مٹنا شہادت اسی کو کہتے ہیں. تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اسی کو کہتے ہیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ہر دم تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں. خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہان سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بے شمار مرتبہ، لاتعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ اور بے حساب مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کا غالباً آج 20واں روزہ ہے اور تیسرا جمعۃ المبارک ہے. سن 40 ہجری میں 21 رمضان المبارک کو داماد رسول شہر بطول حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے. تو میں نے چاہا آج کا جمعہ ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کرتے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شمار فضیلتیں حاصل ہیں. آپ کی شان میں کوئی اور بات بیان ہو نہ ہو، کوئی بات کرے یا نہ کرے، آپ کے علمی مقام اور مرتبے کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جن کی شان اطہر میں قرآن مجید کی 300 آیت کریمہ آئی. کتنا بڑا اعزاز ہے. آپ کی شان اطہر کے لیے کوئی اور بولے یا نہ بولے، آج کل تو لوگوں کو جب
مولا علی کا لفظ بولا جاتا ہے تو بعض لوگ مولا کے لفظ سے بھی گھبرا جاتے ہیں. نہیں، جو حق بات ہے وہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کہنی چاہیے. جب امام الانبیاء نے خود کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. تو جب حضور نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو ہمارا مولا بنا دیا ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا صبح قیامت تک ہمارے مولا ہے. آپ کی شان میں کوئی اور کلام کرے نہ کرے، تاجدار کائنات کا یہ کہنا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ اس شہر کے دروازے. اور پھر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، لوگوں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ حکمت کے شہر کے دروازہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے خارجیوں کے پاس پہنچی جنہوں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا تھا اور مولا علی شیر خدا کی مخالفت کی تھی، جب خارجیوں کو یہ فضیلت علی المرتضیٰ کی حدیث پہنچی انہوں نے حسد کیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہو. انہوں نے ماننے سے انکار کیا. پھر اس قوم کے 11 بڑے رئیس جمع ہوئے اور جمع ہو کر ان بڑے 11 رئیسوں نے آپس میں میٹنگ کی اور مشاورت اور میٹنگ کے بعد اس بات اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم 11 بندے الگ الگ جائیں گے اور ہر بندہ جا کر علی المرتضیٰ شیر خدا سے ایک ہی سوال پوچھے گا، اور اگر انہوں نے 11 بندوں کے ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دے دیا، الگ الگ دلیل دے دی، تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی تاجدار کائنات کا فرمان آپ کے بارے میں حق ہے. اور اگر 11 میں سے کسی ایک کی بات کی دلیل وہ الگ طور پر نہ دے سکے تو ہم ان کا انکار کر دیں گے. جب مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے بعد ان 11 رئیسوں میں سے ایک بندہ بارگاہ علی المرتضیٰ میں آیا اور آ کر سلام کیا. اسے سلام کا جواب ملا اور وہ بندہ سائل بن کر آیا تھا. سوال کیا کہ حضور آپ سے مسئلہ دریافت کرنا ہے. آپ نے فرمایا آؤ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اس سائل نے کہا مختصر سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے مال. علم اور مال، آپ کی نگاہ میں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ یہ آپ جواب دیں. تو مولا مشکل کشا نے اس کی مشکل کشائی کی اور فرمایا کہ میری نگاہ میں مال کی علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کہا ہر صورت علم مال سے افضل ہے. اس سائل نے کہا اگر علم مال سے افضل ہے تو آپ کے پاس اس افضلیت کی کوئی دلیل بھی ہوگی؟ فرمایا ہاں دلیل ہے. کہا اگر دلیل ہے تو دلیل پیش کرو. تو مولا کائنات نے فرمایا دیکھو مال جو ہے یہ فرعون کی وراثت بنا ہے، نمرود کی وراثت بنا ہے، یہ قارون، حمان اور شداد کی وراثت بنا ہے. تو مال جو ہے یہ دنیا کے بڑے بڑے کافروں کی وراثت میں آیا، ان کی میراث بنا. لیکن علم جو ہے یہ کسی کافر کی میراث نہیں ہے، علم تو انبیاء کی میراث ہے. اب تم خود بتاؤ کہ نبیوں کی میراث افضل ہے یا کافر کی میراث افضل ہے؟ وہ کہنے لگا نبی کی میراث افضل ہے. فرمایا یہی میرا جواب ہے کہ علم مال سے افضل ہے. وہ شخص قائل ہو کے چلا گیا. جب وہ گیا
اس کے بعد دوسرے بندے کی باری آئی، دوسرا سائل آپ کی بارگاہ میں آیا اور وہی سوال آ کے دہرایا، کہا مجھے بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سوال وہی تھا، سوال ایک ہی ہے، بندہ بدل گیا۔ کہا بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے ویسے ہی جواب دیا کہ میری نگاہ میں مال کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، میری نگاہ میں علم مال سے فوقیت رکھتا ہے، علم مال پر افضل ہے۔ اس نے دلیل طلب کی تو مولا کائنات نے فرمایا مال علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور علم مال سے افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس جو تمہارا مال ہے تمہیں خود اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی، تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم تمہاری نگرانی کرتا ہے، علم کی تمہیں نگرانی اور حفاظت نہیں کرنی پڑتی، تو میری نگاہ میں جو تمہاری حفاظت کرے وہ اس سے افضل ہے جس کی تم خود حفاظت کرتے ہو۔ اس لیے علم کی فضیلت ہے مال پر۔ وہ بندہ بھی آپ کے سوال کا جواب سن کے قائل ہوا اور واپس مڑ گیا۔ پھر تیسرا سائل آیا اور تیسرے نے بھی آ کر آپ سے وہی سوال دہرایا، کہا مجھے بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ جب یہ جواب دیا تو تیسرے سائل نے بھی دلیل کا مطالبہ کیا کہ علم کے افضل ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مولا کائنات فرمانے لگے بھئی مال ایک ایسی چیز ہے، دیتا تو سب کو رب ہی ہے، لیکن مال ایک ایسا سرمایہ ہے کہ مال میں کسی کی خصوصیت نہیں ہوتی۔ مال اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ رازق ہے، کسی کی خصوصیت نہیں کہ اپنوں کو دیا بیگانوں کو نہیں۔ کہا اس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ مال اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، علم رب کائنات فقط اسی کے سینے میں ڈالتا ہے جو رب کے دوست بن جاتے ہیں۔ کہ علم والے رب کے دوست ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ رب کے دوست افضل ہیں یا دنیا کے سرمایے کو اپنا کرنے والے افضل ہیں؟ وہ بندہ خود قائل ہوا، کہنے لگا کہ رب کا دوست بننا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جان لو کہ علم مال سے افضل ہے۔ وہ تیسرا آدمی بھی چلا گیا۔ اب چوتھا بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا، حاضر ہوا، لگا اے المرتضی شیر خدا، آپ کے علم کے بڑے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سوال چوتھے بندے نے بھی وہی پوچھا، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے اس سے بھی فرمایا میری نگاہ میں علم مال سے افضل ہے، مال کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اس بندے نے بھی دلیل طلب کی، کہا کوئی دلیل پیش کرے؟ تو علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا فرمانے لگے کہ تمہارا جو مال ہے، دلیل دیتے ہوئے فرمایا آپ بڑے سے بڑے پیچیدہ مسائل کو ایسے حل کرتے تھے کہ سامنے والا بندہ حیران اور ششدر رہ جاتا تھا۔ ایک ہی سوال بار بار آ رہا ہے، جواب بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا تمہارا جو مال ہے جب تم خرچ کرو گے تو بتاؤ تمہارا مال خرچ کرنے سے کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ وہ کہنے لگا میرا مال ظاہر ہے کم ہوگا۔ تو مولا علی نے فرمایا مال ایسی چیز ہے جتنا تم خرچ کرتے چلے جاؤ گے مال اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن علم ایک ایسی لازوال دولت ہے، علم جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ گے علم بڑھتا چلا جائے گا۔ کا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے
اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، جو چیز بڑھ جائے وہ افضل ہے، اس سے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کا لہذا علم جو ہے اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت یہ مال سے زیادہ ہے۔ یہ سائل بھی لاجواب ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ اب پانچواں سائل آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے بھی آ کر یہی سوال دہرایا، آپ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں، علم ہی مال سے افضل ہے ہر حال میں۔ وہ کہنے لگا کوئی دلیل آپ کے پاس؟ تو آپ نے میں دلیلیں بے شمار ہیں۔ اسے بھی آپ نے دلیل کے طور پہ فرمایا کہ جو بندہ مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، دنیا میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بندہ مالدار بندے کو کنجوس اور بخیل کہہ کے پکارتا ہے۔ مالدار بندے کے ساتھ اسے پکارنے کے لیے کبھی نہ کبھی کنجوس اور بخیل کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، اسے کنجوس اور بخیل کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر صاحب علم کو لے آئے تو مولا کائنات ماتے صاحب علم کو دنیا صبح قیامت تک جب بھی پکارے گی اسے بزرگی اور عظمت کے ساتھ پکارے گی، اسے عزت اور مرتبے کے ساتھ پکارے گی۔ صاحب علم کو بندہ کبھی کنجوس اور بخیل کہہ کے نہیں پائے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ بندے نے مسئلہ بتانے میں بخل کیا، اس نے بتانے میں کنجوسی کی ہے، یہ بتانا نہیں چاہتا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا اس اعتبار سے علم کا مرتبہ مال سے زیادہ ہے، مال علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب چھٹا سائل آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے بھی آ کر یہی سوال دہرایا، علم افضل ہے یا مال؟ ہم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ علم مال سے افضل ہے۔ اس چھٹے آدمی نے بھی دلیل کا مطالبہ کیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے، تمہاری دلیل یہ ہے کہ جب مالدار بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد 2-4 دن تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے ساتھ بعد میں اس کے تذکرے بھی ختم ہو جاتے ہیں، لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اسے بعد میں لوگ یاد نہیں کیا کرتے۔ لیکن مالدار کے مقابلے میں اگر صاحب علم آ جائے اور صاحب علم دنیا سے چلا جائے تو تاجدار کائنات کا فرمان ہے کہ موت العالمی موت العالمی، ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے۔ کب مالدار مرے گا تو موت کے ساتھ تذکرے دفن ہو جائیں گے، لیکن صاحب علم بنے گا تو صبح قیامت تک اس کے علم کے چرچے ہوتے رہیں گے، صبح قیامت تک کسی نہ کسی رنگ میں اس کی باتیں اور اس کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، اسے بلایا نہیں جا سکتا۔ کا علم لازوال دولت ہے، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، اس لیے جسے زوال نہ آئے جو باقی رہے وہی افضل ہوتا ہے، علم مال سے افضل ہے۔ پھر 8واں سائل آیا اور آ کر یہی سوال دہرایا، کیا بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے دلیل طلب کی، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، یہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے والا جواب تھا۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا ہر بندے کے مال کا حساب لیا جائے گا، اور جب مالدار بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو مالدار کے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کس پر خرچ کیا، کا ایک ایک پیسے اور ایک ایک پائی کا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حساب ہوگا۔ کا یہ حیثیت ہے مال کی کہ مال کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا،
لیکن جب قیامت کے دن صاحب علم مولا کی بارگاہ میں آئے گا تو کہا اس کے علم کا حساب تو نہیں ہوگا، رب خود اپنی شان کے لائق اسے فرمائے گا میرے بندے مال کا تو ہم نے حساب دیا ہے، اب تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو میری گناہگار، میرے محبوب کی گناہگار امت کے بندوں کو اپنے ساتھ ملا اور ان کی شفاعت کرتے ہوئے جنت میں لے گا۔ کا مالدار حساب دینے میں لائن میں پھنسے ہوں گے اور صاحب علم گناہگاروں کو چھڑانے میں لگے ہوں گے، صاحب علم گناہگاروں کی شفاعت کرنے میں لگے ہوں گے۔ اب بتا کہ علم کا مقام زیادہ ہے یا مال کا؟ وہ خود قائل ہوا، کہنے لگا علم افضل ہے، قائل ہو کے چلا گیا۔ اب نواں بندہ آپ کی بارگاہ میں سوال کے لیے آیا اور آ کر سوال کیا حضور بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں علم افضل ہے یا مال افضل؟ تو مولا کائنات چونکہ علم کے شہر کے دروازے پہلی غذا اور گٹی لباب مصطفیٰ آپ کے سینے اور حلق میں گئی تھی، اس لباب نے علم کے سمندر آپ کے سینے میں اڑے دیے تھے۔ امام حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے علاوہ روئے زمین پر کسی صحابی نے بھی اور کسی بندے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو۔ کہ یہ دعویٰ یا حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا یا حضور کے بعد مولا علی شیر خدا نے یہ دعویٰ کیا؟ حضور علم کے شہر ہے اور مولا کائنات علم کے شہر کے دروازے کا یہ دعویٰ صرف مولا علی نے کیا۔ اب ناوے بندے نے سوال کیا کہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ علم مال سے افضل ہے۔ اس نے دلیل مانگی تو آپ نے دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مالدار ہوتا ہے دنیا میں اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اسے ہر وقت ڈر اور خوف ہوگا، بینک بیلنس کو سنبھالنے کے لیے اگرچہ مال بینک میں پڑا ہے جمع ہے، اس کے باوجود مالدار بندے کو اپنی ہی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، سامنے گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، گھر میں ہے تو باہر گارڈ کرے، بینک گیا تو ساتھ گارڈ ہے، اپنی فیکٹری یا دکان میں یا جہاں بھی ہے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، ساتھ محافظ ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہ دشمن آئیں گے ماریں گے لوٹ لیں گے۔ تو مولا کائنات میں مالدار بندے کے دنیا میں دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب علم کے دشمن کم ہوتے ہیں، صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے جس کے دوست زیادہ ہو، دوست بھی زیادہ ہو اور دوست بھی اچھے اچھے ہو۔ اس لیے مال کی علم کے سامنے کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں کہ علم کو ہر حال میں مال پر فضیلت حاصل ہے، مال کو علم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں وہ مال جو بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لگایا ہو اس مال کا بھی مقابلہ نہیں ہوتا، وہ مال بھی باقی رہ جاتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن بندے کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ 10واں بندہ آیا اور سوال کیا بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ وہی جواب آیا علم افضل ہے مال سے۔ دلیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مالدار بندے کا مال کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، مالدار کا دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن صاحب علم کا دل علم کی روشنی سے نرم ہو جاتا ہے۔ علم جو ہے یہ دل کو نرم کرتا ہے اور مال دل کو سخت کر دیتا ہے، اس لیے علم جو ہے وہ مال پر افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کی کوئی وقت نہیں، مال کمانا چھوڑ دیں، نہیں، رزق حلال کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، انہیں اچھے کاموں میں لگائیں، لیکن علم کا مقابلہ نہیں ہے، علم کا مقابلہ نہیں۔ یہ مولا کائنات کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 11واں بندہ آیا، اس نے بھی سوال کیا علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے علم مال سے افضل ہے،
جواب طلب کیا، دلیل مانگی تو آپ نے بطور دلیل فرمایا کہ جو صاحب مال بندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنے مال کے تکبر اور غرور کے اندر آ کر خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں، نمرود کے پاس خزانے آئے، مال آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون کے پاس مال آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد حامان کے پاس ہے، اس نے دعویٰ کر دیا۔ بڑے بڑے نے دعوے کیے خدائی کے، تو کہا مال انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ اس تکبر اور غرور میں آ کے بندہ بعض اوقات خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ علم جتنا بھی آئے گا بندہ رب کی بندگی اور رب کی عبودیت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، لیکن بندہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم مال سے افضل ہے۔ جب یہ 11 بندوں نے ایک ہی سوال الگ الگ پوچھا آکر، اور 11 بندوں کو الگ الگ جوابات مولا کائنات کی بارگاہ سے ملے، وہ 11 کے 11 آپ کے علم کی فضیلت کے قائل ہوئے، آپ کے قدموں میں گرے اور توبہ کر کے سچے اور پکے مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے تو مولا کائنات فرمانے لگے، اے بندو، تم تو صرف 11 بندے تھے اور ایک سوال 11 بندوں نے آ کر مجھ سے پوچھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر میری ساری زندگی بھی لگ جاتی اور ساری زندگی لوگ آتے رہتے اور ایک ہی سوال لے کے آتے رہتے اور علی المرتضیٰ ہر بندے کو آنے والے سائل کو ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دیتا رہتا، ساری زندگی گزر جاتی، مولا کائنات کے جواب کبھی ختم نہ ہوتے، کا جواب کبھی ختم نہ ہوتے۔ جب یہ جملہ کہا تو بندے مان گئے کہ واقعی سرکار دو عالم کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کو بارگاہ رسالت مآب سے علم کی خیرات لینی ہو اور حضور کے کاشانِ نبوت پہ جانا ہو، علم مصطفیٰ کی بھیک لینی ہو، تو آپ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک بار جائیں گے۔ علم کی خیرات در دولت مصطفیٰ سے لینے کے لیے میرے آقا کی دہلیز پر ایک بار جائیں گے، لیکن دہلیز علی المرتضیٰ پہ 2 بار جانا پڑے گا۔ تاجدار کائنات کی دہلیز پہ ایک بار اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی دہلیز پہ 2 بار جانا پڑے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب شہر میں داخل ہونا ہے دروازے سے تب بھی ملاقات ہوگی، جب شہر سے نکلو گے دروازے سے تب بھی ملاقات ہوگی۔ تو ایک بار جاتے ہوئے دروازے سے ملو گے، ایک بار نکلتے ہوئے ملو گے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں 2 بار جانا پڑے گا اگر بارگاہ رسالت مآب سے علم کی خیرات لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر میں حالت سجدہ میں ہوا۔ کیا شہادت پائی آپ نے۔ بعض روایات میں 17 رمضان بھی ہے، بعد میں 19 رمضان کو لکھا کہ آپ کو زخم لگے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 3 اقوال ہیں، زیادہ کبھی یہی ہے کہ 19 کو زخم لگے اور 21 کو شہادت ہوئی۔ مولا کائنات کوفہ میں تھے، تہجد کا ٹائم تھا، آپ نے اپنے بڑے فرزند امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹے آج رات میرے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں جلوہ گر ہوئے، میرے آقا میری خواب میں آئے تھے اور میں نے اپنے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ سخت جھگڑا کیا ہے اور میرے ساتھ کجروی کا معاملہ اپنایا ہے۔ کہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ التجا کی تو آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی
تم ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے دعا ان الفاظ میں کی، میں نے عرض کی یا الہ العالمین تو مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور میری جگہ پر ان لوگوں پر ایک سخت بندہ جو برا ہو اسے مسلط فرما دے۔ ابھی یہ خواب سنا ہی رہے تھے کہ ابن نباہ جو مؤذن تھا کوفہ کا، اس کی اذان کی آواز آئی، مولا کائنات کھڑے ہوئے۔ آپ کا معمول تھا کہ مسجد میں جاتے ہوئے لوگوں کو صلاۃ کہتے ہوئے گھروں سے نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں اور نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ایک اور کے مطابق راستے میں تھے، 17 رمضان المبارک تھا کہ عبد الرحمن بن ابن ملجم بدبخت خارجی انسان تھا، اس نے مولا کائنات پر سامنے یکدم آ کے بڑی شدت کے ساتھ آپ پر وار کیا، اس خنجر کا اثر آپ کے دماغ پر چلا گیا اور لہو لہان ہو گئی۔ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کر لی۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے، مسجد میں پہنچے، مسجد میں گئے، نماز فجر میں تھے اور مصلی رسول پہ تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی انسان تھا، وہ آیا حالت نماز میں، اس بدبخت نے مولا کائنات میں خنجر کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ وار کیا۔ ایک حدیث پاک میں مولا کائنات فرماتے ہیں ایک بار میں بیمار ہوا، سخت بیمار، حضور میری عیادت کے لیے آئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بیماری سخت ہے، ہو سکتا میں نہ بچوں، میں اپنے مالک کو جا ملوں۔ تو حضور نے علی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم دنیا سے اس وقت جاؤ گے جب تمہاری ساری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ آج ابن ملجم نے مصلی رسول پہ حالت سجدہ میں مولا علی پر خنجر سے وار کیا۔ مولا علی نے پلٹ کے اسی لمحے اپنی داڑھی کو دیکھا، داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ جب داڑھی کو خون سے رنگین دیکھا تو آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے علی المرتضیٰ کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے کہا تھا علی دنیا سے تب جائے گا جب علی کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ کاج علی کامیابیاں سمیٹ کے جا رہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 19 رمضان المبارک کو زخم لگے اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقعہ ہوئی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں شہادت کے بارے میں، اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ 12 مہینوں میں سے سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ بولیے ذرا۔ رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کے 3 اشروں میں سب سے بہترین اشرہ کون سا ہے؟ تیسرا اشرہ۔ اور تیسرے اشرے میں جو بہترین راتیں ہیں وہ کون سی راتیں ہیں؟ تاک راتیں۔ اور تاک راتوں میں سب سے پہلی رات کون سی ہے؟ 21 رمضان المبارک کی رات۔ رمضان بہترین مہینہ ہے، تیسرا اشرہ بہترین اشرہ ہے، تاک راتیں بہترین راتیں ہیں، تاک راتوں میں پہلی رات 21 رمضان ہے۔ اس نقشے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب بتائیں روح زمین پر جو اکثر جگہ ہیں ان میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ کون سی ہے؟ مسجد بہترین جگہ ہے۔ پھر مسجد میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مصلی رسول سب سے بہتر ہے۔ مصلی رسول سب سے بہتر ہے۔ اور مسجد کے نمازیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ امام افضل ہے۔ اور جب امام نماز میں ہو، حالت نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، حالت نماز میں سب سے بہترین حالت جو مولا سے ملا دے وہ حالت کون سی ہے؟ سجدے کی حالت ہے۔ اب مسجد بہتر ہے، مصلی سب سے بہتر ہے، امام سب سے بہتر ہے، 5 نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز فجر کی ہے،
اور حالت نماز میں سب سے بہترین حالت سجدہ کی حالت ہے۔ لوگ شہادت کا پوچھتے ہیں، مولا کائنات کی شہادت کا عالم یہ ہے کہ مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ہے، اشرے میں سب سے بہترین اشرا ہے، اور پاک راتوں میں سب سے پہلی پاک رات ہے، اور مسجد کوفہ ہے، مصلی رسول ہے، بہترین نماز فجر ہے، اور بہترین حالت سجدہ ہے۔ اس حالت سجدہ میں جس شیر خدا کو زخم لگے اور آپ کی روح قفس انسری سے پرواز ہوئی اور جامع شہادت نوش کیا، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ آپ کی شہادت کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے جیتے جی آپ کی حیات کے اندر کسی کو جرت نہ تھی، 1000 بھی مل کے آ جاتے تو کسی میں یہ طاقت نہ تھی کہ مقابلہ کر کے مولا علی شیر خدا کو مل کر سکتے۔ کوئی آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ رسول خدا نے آپ کو شیر خدا کا لقب دیا۔ آپ کے ہاتھوں میں تلوار ذوالفقار حیدری تاجدار کائنات نے تھمائی، پھر کوئی آپ کا مقابلہ کیسے کرتا؟ اس لیے آپ پہ وار کرنے کے لیے نماز کی حالت کو چنا گیا، اور نماز کے اندر آپ کو زخم دیے گئے۔ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سن 40 ہجری میں 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کے فرائض انجام دینے کے بعد 63 سال کی عمر مبارک میں داماد رسول اور شوہر بطول حسنین کے بابا شیر خدا تاجدار حلاتا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے قاتل ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی کاٹے، پاؤں بھی کاٹے، اور کار کے ٹوکرے میں ڈال دیے، بعد میں اس کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا انجام یہی تھا۔ پھر چونکہ خارجیوں کی جماعت کثیر ہو گئی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مولا کائنات کو امام حسن مجتبی نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان 3 عظیم ہستیوں نے غسل دیا، اور غسل کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار کہاں پر ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض اقوال میں یہ آتا کہ آپ کے مزار کو مخفی رکھا گیا، چھپایا گیا دنیا کی نگاہوں سے۔ رات کے اوقات میں آپ کی کوفہ میں تدفین کی گئی۔ اگر کسی کو بتا دیا جاتا کہ مولا کائنات کا مزار یہ ہے، اس دور کے خارجی قبر کشائی کرتے اور آپ کے جسم مقدس کو نکال کے آپ کی بے حرمتی کرتے، آپ کے جسم مقدس کی بے ادبی کو توہین کرتے، آپ کے جسم مقدس کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے۔ اس سے پہلے آپ کے جسم مقدس کو زمین میں دفن کر دیا گیا، اور کسی کو بتایا نہیں گیا، ظاہر نہیں کہ آپ کا مزار کہاں پر۔ بعد نے لکھا کہ آپ کا مزار پرانوار نجف کے اندر ہے۔ بعض اقوال میں آتا ہے کہ کوفہ میں دفن کیا گیا، لیکن پھر بعد میں کوفہ سے نکال کے مدینہ المنورہ منتقل کر دیا گیا۔ ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ جنازہ کوفہ میں ہوا، راتوں رات آپ کے جسم مقدس کو اس وقت کی سواری اونٹ پر رکھ کے ایک مختصر قافلہ مدینہ المنورہ لے کے آ رہا تھا، تاکہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ لے کے آ رہا تھا قافلہ، رات کا اندھیرا تھا، جس اونٹ پہ آپ کا جسم مقدس تھا، اونٹ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ بڑی کاوش کی، بڑی کوشش کی، پر اونٹ مل نہیں سکا۔ اس قول کو دیکھ کے بعد نے کہا کہ آپ بادلوں میں گم ہو گئے، لیکن صحیح قول یہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو پھر وادی طے کی زمین سے جا کر اونٹ مل گیا تھا اور آپ کا جسم مقدس مل گیا تھا، بعد میں آپ کو اسی سرزمین کے اندر پہ دفن کر دیا گیا۔ مختلف اقوال ہیں کہ آپ کا مزار پرانوار کہاں پر۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار،
اور یہ آپ کی بہت بڑی خوبی، وہ بڑا اعزاز ہے، وہ بڑا اعزاز ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنی گفتگو میں نے پہلے بھی بے شمار مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرق، کوئی بھی چشم و چراغ جب ان کا دین آئے گا تو ہمارا ایمان یہ اور حق یہ ہے، قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ ہم ان کی شان اور مقام کو بیان کریں۔ لیکن کسی ذہن میں یہ بات خیال نہ آئے کہ اہل بیت مصطفیٰ کے کسی چشم و چراغ کی محبت میں آ کر صحابہ کرام کی محبت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم صحابہ کرام کی محبت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کے خادم ہیں، سب کے غلام ہیں، اور ایمان تبھی بچتا ہے جب اہل بیت مصطفیٰ سے بھی محبت ہو اور حضور کے کل اصحاب سے بھی محبت ہو۔ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ محبت گھر والوں سے بھی ہو، محبت در والوں سے بھی ہو، یہی ایمان کا تقاضا، پھر جا کے بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت ماں میں بندہ مقبول و منظور ہوتا ہے۔ رب کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر اپنی بے بہار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے دامن کرم سے علم، عمل، زہد، تقویٰ تمام کوشوں سے اللہ پاک میں فیض یاب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔